اچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی بظاہر تو بہت منافع کما رہی ہو، لیکن اندر ہی اندر اس کی مالی صحت میں کوئی بڑا مسئلہ چل رہا ہو؟ آج ہم سوئی ندن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ یعنی SNGPL کا ایک طرح سے کارپوریٹ ہیلتھ چیک کرنے والے ہیں۔ ہم صرف اوپر اوپر کے نمبرز نہیں دیکھیں گے، بلکہ ان اعداد و شمار کے پیچھے کی پوری کہانی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیں ہم کریں گے کیا۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ منافع کتنا ہے، پھر یہ کھوج لگائیں گے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے۔ اس کے بعد ہم ماہرین یعنی آڈیٹرز کی رائے پر بات کریں گے اور اس سب کو پاکستان کے بڑے مسئلے گردشی قرضے سے جوڑیں گے، اور آخر میں سب کچھ ملا کر دیکھیں گے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال، کیا SNGPL پیسے بنا رہی ہے؟ تو جو سب سے پہلی چیز سامنے آتی ہے وہ ہے 7.17 ارب روپے کا منافع۔ یہ پچھلے سال 31 دسمبر کو ختم ہونے والے 6 مہینوں کا ہے۔ اب پہلی نظر میں تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے نا؟ لیکن کیا کہانی صرف اتنی ہی ہے؟ لیکن ٹھہرے، جیسے ہی ہم اس کا موازنہ پچھلے سال سے کرتے ہیں تو تصویر تھوڑی سی بدل جاتی ہے۔ پچھلے سال اسی عرصے میں منافع 7.75 ارب روپے تھا، تو مطلب منافع میں تھوڑی سی کمی آئی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا اشارہ ہے کہ ہمیں اس ایک نمبر سے ذرا گہرائی میں جانا پڑے گا۔ تو اگر منافع والی سرخی پوری کہانی نہیں بتا رہی، تو پھر ہمیں ریونیو کی تفصیلات میں گھسنا پڑے گا، یہ جاننے کے لیے کہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم کہ اس کا حساب لگایا کیسے گیا ہے۔ اور یہیں پر آ کر ایک بہت ہی دلچسپ چیز نظر آتی ہے۔ دیکھیں، گیس کی فروخت سے ریونیو بہت زیادہ ہے، لیکن پھر اچانک ایک بہت بڑی منفی رقم نظر آتی ہے، ٹیرف ایڈجسٹمنٹ۔ تقریباً 38 ارب روپے سیدھے سیدھے کاٹ لیے گئے۔ یہ وہ پہلا بڑا سوراخ ہے جس کی تہہ تک ہمیں پہنچنا ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے، آخر یہ تقریباً 38 ارب روپے کی منفی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہے کیا بلا؟ اور یہ اتنی اہم کیوں ہے کہ یہ کمپنی کے ریونیو کی پوری تصویر ہی بدل کر رکھ دیتی ہے؟ اچھا، اپنے اس کارپوریٹ ہیلتھ چیک میں آگے بڑھتے ہیں۔ اب وقت ہے ایک ماہر کی رائے لینے کا، بالکل ویسے ہی جیسے ہم کسی ڈاکٹر سے سیکنڈ اوپینین لیتے ہیں۔ فائنانس کی دنیا میں یہ ماہر ہوتے ہیں کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز۔ اور دیکھیں، آڈیٹرز بالکل صاف بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ SNGPL نے IFRS 14 نامی ایک عالمی اکاؤنٹنگ اصول پر پوری طرح عمل نہیں کیا۔ آسان لفظوں میں کہیں تو مسئلہ اصل نمبروں میں نہیں، بلکہ جس طرح سے ان نمبروں کو پیش کیا جا رہا ہے، مسئلہ وہاں ہے۔ تو یہ IFRS 14 ہے کیا؟ یہ ایک بین الاقوامی معیار ہے جو خاص طور پر SNGPL جیسی کمپنیوں کے لیے بنایا گیا ہے، جن کے ریٹ حکومت طے کرتی ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ حساب کتاب میں شفافیت رہے اور موازنہ کرنا آسان ہو۔ آڈیٹرز نے 3 اہم باتوں کی نشاندہی کی ہے۔ پہلی، وہ جو بڑی سی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ تھی اسے ریونیو کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے تھا۔ دوسری، اربوں روپے کے اثاثے الگ سے دکھانے کے بجائے کہیں اور چھپا دیے گئے ہیں۔ اور تیسری، سرمایہ کاروں کے لیے جو ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے، فی حصہ آمدنی ہے EPS، اس کا ایک متبادل حساب دیا ہی نہیں گیا، جو کہ دینا چاہیے تھا۔ اور یہاں آ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا بڑا ہے۔ اگر SNGPL صحیح طریقے سے رپورٹنگ کرتی تو ان کی فی حصہ آمدنی 11.30 روپے نہیں بلکہ 70.72 روپے ہوتی۔ یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ صرف پیش کرنے کا انداز بدلنے سے کمپنی کی پوری کہانی ہی بدل جاتی ہے۔ تو اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیوں؟ آخر یہ اکاؤنٹنگ کی گڑبڑ ہو کیوں رہی ہے؟ اس کی جڑ ایک بہت بڑے قومی مسئلے میں چھپی ہے۔ یہ شاید اس پوری رپورٹ کا سب سے اہم جملہ ہے۔ یہ صاف صاف اس ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کو پاکستان کے مشہور زمانہ گردشی قرضے سے جوڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ SNGPL کا کوئی اندرونی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ایک قومی معاشی چیلنج کا نتیجہ ہے جس کی چابی حکومت کے پاس ہے۔ اور اندازہ لگائیں یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے۔ ذرا یہ عدد دیکھیں، SNGPL کے 900 ارب روپے سے زیادہ اس گردشی قرضے کے نظام میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ وہ پیسہ ہے جو کمپنی کو ملنا چاہیے لیکن مل نہیں رہا۔ تو اس پورے ہیلتھ چیک کے بعد آخر میں ہم کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ SNGPL کی مالی صحت کیسی ہے؟ چلیں اب ساری نکات کو جوڑ کر ایک حتمی نتیجہ نکالتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، SNGPL منافع کما رہی ہے لیکن پچھلے سال سے کچھ کم۔ اس کی رپورٹنگ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جہاں ایک بہت بڑی منفی ایڈجسٹمنٹ اس کی ریونیو کو کم کر کے دکھا رہی ہے۔
آڈیٹرز نے اس پر سوال اٹھایا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے کمپنی کی اصل منافع کمانے کی صلاحیت چھپ جاتی ہے۔ اور اس سب کی جڑ گردشی قرضے کا وہ بڑا مسئلہ ہے جسے حل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس تجزیے کو ایک بڑے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ جب اکاؤنٹنگ کے اصول ایک ہی کمپنی کی دو بالکل الگ کہانیاں سنا سکتے ہیں، ایک کہانی جس میں کمپنی 11 روپے فی حصہ کما رہی ہے اور دوسری جس میں 70 روپے، تو پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ اور یہ ہمیں شفافیت اور ہمارے گہرے معاشی مسائل کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟